اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن مقدمے کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ قرآن مجید کی حفاظت کا بیان چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کس طریقے سے کی گئی تھی، یہ ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کس طریقے سے کی گئی تھی۔ دیکھیں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز کے علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تھے تو وہ مجاہدین اسلام سے یا ان تاجروں سے قرآن مجید سیکھتے تھے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ اور آپ یہ پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا تھا، اور مختلف صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق قرآن مجید سیکھا تھا، اور ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق تعلیم دی تھی جس قرات کو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اب یہ جو قراتوں کا اختلاف ہے یہ دور دراز ممالک تک یہ پہنچ چکا تھا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس وقت تک تو اس اختلاف میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن جب یہ اختلاف دور دراز کے ممالک تک پہنچا ہے اور یہ والی بات ان میں پوری طریقے سے مشہور نہیں ہو سکی ہے کہ قرآن مجید 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو لوگوں کے اندر جھگڑے پیش آنے لگ گئے۔ لوگ اپنی قرات کو صحیح قرار دیتے تھے اور دوسری قرات کو غلط قرار دیتے تھے۔ ان جھگڑوں کی وجہ سے یہ خطرہ پیش آ گیا کہ لوگ قرآن مجید کی جو متواتر قراتیں ہیں ان کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا نسخہ تھا وہ تو مدینہ منورہ کے اندر موجود تھا، اس کے علاوہ پورے عالم اسلام کے اندر کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہیں تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ اس کے علاوہ جو دوسرے نسخے تھے وہ انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے، اس میں ان 7 حروف کو جمع کرنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ اب جب یہ جھگڑے پیش آنے لگ گئے تو ان جھگڑوں کے تصفیے کی، یعنی ان جھگڑوں کو نمٹانے کی صورت یہی تھی قابل اعتماد کہ ایسے معیاری نسخے تیار کیے جائیں اور پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا دیے جائیں جن میں 7 حروف جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرات صحیح ہے اور کون سی قرات غلط ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا تھا۔ یہ جو کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیا ہے، اس کارنامے کی تفصیل روایات حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ آرمینیا اور آذربائیجان کے جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ قرآن مجید کی قراتوں کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، چنانچہ وہ مدینہ منورہ جیسے ہی واپس آئے ہیں وہ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے ہیں اور عرض کیا ہے کہ امیر المومنین، قبل اس کے کہ یہ امت اللہ کی کتاب میں اسی طرح اختلافات کا شکار ہو جائے جس طریقے سے یہود و نصارہ اپنی کتاب کے بارے میں اختلافات کا شکار ہوئے تھے، آپ اس کا علاج کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب میں یہ کہا کہ میں آرمینیا کے جہاد میں مصروف تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ شام کے لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات پڑھتے ہیں جو کہ اہل عراق نے نہیں سنی ہوئی ہے، اور جو عراق والے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات پڑھتے ہیں جو کہ اہل شام نے نہیں سنی ہوئی ہے، چنانچہ نتیجے میں وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہو چکا تھا، انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ منورہ کے اندر ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے تعلیم دینے والے ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو ایک قرات کے مطابق قرآن مجید پڑھایا، اور جو دوسرا استاد تھا اس نے اپنے شاگردوں کو دوسری قرات کے مطابق قرآن مجید پڑھایا۔ اب یہ مختلف اساتذہ کے شاگرد جب آپس میں ملتے تھے تو ان میں اختلاف ہوتا تھا، اور بعض مرتبہ یہ اختلاف بڑھ کر اساتذہ تک بھی پہنچ جاتا تھا اور وہ بھی ایک دوسرے کی قرات کو غلط قرار دیتے تھے۔ تو جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس خطرے کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور یہ فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ اس قسم کی باتیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میری قرات تمہاری قرات سے بہتر ہے، اور یہ والی جو بات ہے یہ کفر کی حد تک پہنچ چکی ہے، لہذا آپ لوگ مجھے یہ مشورہ دیں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک مصحف کے اوپر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف
اور کوئی اختراق یہ پیش نہ آئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو پسند کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تائید کی ہے۔ چنانچہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا ہے، اور خطبے کے اندر یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مدینہ منورہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کی قراتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیتے ہو اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو، اس سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو مجھ سے بہت دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوں گے، لہذا تمام لوگ مل کر قرآن مجید کا ایک ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو، ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہو کہ وہ اس کی اقتداء کرے اور کوئی بھی اس سے باہر نہ جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تیار کروائے ہوئے قرآن مجید کے صحیفے موجود ہیں، وہ ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی۔ اب یہ 4 صحابہ کرام کون تھے؟ ان میں ایک تو تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے ان میں جو دوسرے صحابی تھے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، تیسرے ان میں صحابی حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، اور چوتھے جو ان میں صحابی تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جن کے ذمے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ خدمت لگائی کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی مصاحف یہ تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ اچھا، یہ جو 4 صحابہ تھے ان میں جو حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے یہ انصاری تھے، باقی جو 3 صحابہ کرام تھے وہ تینوں کے تینوں قریشی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن مجید کے کسی حصے کے بارے میں اختلاف ہو، مثال کے طور پہ کون سا لفظ کیسے لکھا جائے، تو تم اس کو قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن مجید انہی کے زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 صحابہ کرام کے ذمہ لگایا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مقرر کر دیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن مجید کے سلسلے میں جو کام سر انجام دیے تھے میں ایک ایک کر کے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر تو انہوں نے یہ والا کام کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھی، بلکہ ہر صورت جو تھی وہ الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے ان تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف کے اندر ذکر کر دیا۔ ایک تو انہوں نے یہ والا کام کیا، دوسرے انہوں نے کام یہ لکھا کہ قرآن مجید کی آیات انہوں نے اس طریقے سے لکھی کہ رسم الخط ایسا ہو جائے کہ اس کے اندر تمام متواتر قراتیں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس میں نقطے بھی نہیں لگائے، اور اسی طریقے سے حرکات، زبر، زیر پیش یہ بھی نہیں لگایا، اور اسے تمام متواتر قراتوں کے مطابق تاکہ پڑھنا آسان ہو سکے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی یہ آسان ہو جائے۔ اب یہ جو لفظ ہے اس کو 2 طریقوں سے پڑھا گیا ہے، ایک اس کو پڑھا گیا ہے نن شروحا، دوسرا اس کو پڑھا گیا ہے نن شزوہا۔ اب اس کو اگر ہم نن شروع پڑھیں تو یہ اس طریقے سے ہوگا، اور اگر ہم اس کو نون شیزو پڑھیں تو یہ فتح کے زبر کے بجائے یہ ہو جائے گی پیش، اور شین پر یہ بن جائے گی زیر، اور یہ را نہیں ہوگا بلکہ یہ کیا ہوگا، زا ہوگا، نون شیزوہا۔ تو چونکہ یہ دونوں قراتیں درست تھیں تو لہذا ان حضرات نے یہ کیا کہ نقطے اور زبر زیر پیش نہیں لگائے تاکہ تمام کی تمام متواتر قراتیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں اور ہر کوئی اپنی سہولت اور آسانی کے مطابق اس کو پڑھ سکے۔ تیسرا کام جو ان حضرات نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اب تک قرآن مجید کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا تھا وہ صرف اور صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب شدہ مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کی ہیں۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 5 مصاحف تیار کیے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے یہ تیار کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک نسخہ مکہ مکرمہ، دوسرا نسخہ شام، تیسرا نسخہ یمن، اور ایک نسخہ بحرین، اور ایک نسخہ بصرہ میں، اور ایک نسخہ کوفہ کے اندر بھیج دیا گیا تھا، جبکہ ایک نسخے کو مدینہ منورہ کے اندر محفوظ رکھا گیا تھا۔ تو یہ کل 7 نسخے تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ مذکورہ بالا کام کرنے کے لیے ان حضرات نے بنیادی طور پر انہی صحیفوں کو سامنے رکھا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو متفرق تحریریں مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھیں انہیں دوبارہ طلب کیا گیا، اور پھر ان کا سر نو موازنہ کر کے پھر جو نسخہ تھا یہ لکھا گیا۔ اس مرتبہ یہ ہوا کہ سورہ احزاب کی آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ،
یہ الگ سے لکھی ہوئی صرف اور صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے ملی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ والی آیت کسی اور شخص کو یاد نہیں تھی، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ مصحف لکھتے وقت سورہ احزاب کی وہ آیت مجھے نہیں ملی جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا یہ جو ارشاد ہے، اس سے یہ والی بات واضح ہوتی ہے کہ یہ والی آیت حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اچھے طریقے سے یاد تھی، اور اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ والی آیت کہیں اور لکھی ہوئی نہ تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو صحیفے لکھے گئے تھے ظاہر ہے یہ والی آیت ان میں موجود تھی، نیز دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس جو انفرادی طور پر لکھے ہوئے نسخے موجود تھے ان میں بھی یہ والی آیت شامل تھی، لیکن چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس مرتبہ بھی ان تمام متفرق تحریروں کو جمع کیا گیا تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی تھی، اس لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کوئی آیت ان مصاحف میں اس وقت تک نہیں لکھی جب تک ان تحریروں میں بھی وہ والی آیت ان کو نہ مل گئی۔ اسی طرح دوسری آیتیں تو متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس الگ سے لکھی ہوئی ملی تھیں، لیکن سورہ احزاب کی یہ والی آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس الگ سے لکھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس الگ سے لکھی ہوئی یہ دستیاب نہیں ہو سکی۔ نمبر 5، قرآن مجید کے یہ متعدد معیاری نسخے تیار کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے جلا دیے، یعنی نظر آتش کر دیا، جو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس انفرادی طور پر موجود تھے، تاکہ رسم الخط، مسلمہ قراتوں کے اجتماع اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کو پوری امت نے اچھی نظر سے دیکھا ہے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تائید کی ہے، ان کی حمایت کی ہے۔ صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں تھوڑی سی رنجش تھی، بہرحال تفصیل کا یہاں پہ موقع نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بارے میں ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات بھلائی کے علاوہ نہ کہو، اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں مشورے سے کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک ترتیب تھی جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کو جمع کرنے کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سر انجام دی تھی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم تلاوت میں آسانی کرنے والے اقدامات کے بارے میں پڑھیں گے۔